آج ہم ایک ایسے راز کو سمجھنے والے ہیں جس سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ ہماری دعائیں فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، اور اللہ ہمیں وہ کیوں نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا ہر بندہ کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے، کوئی رزق، کوئی شفا، کوئی نوکری، کوئی قرض سے نجات اور کوئی سکون۔ اور جب چیز نہ ملے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، دل اداس ہو جاتا ہے اور شیطان دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ اللہ شاید ہم سے ناراض ہے، یا اللہ ہمیں دے کیوں نہیں رہا، اللہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کر رہا۔ لیکن آج ایک بات یاد رکھ لو، اللہ کبھی اپنے بندے کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اللہ قریب ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جواب بھی دیتا ہے، بس اس کا انداز انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ پہلی بات، دعا تب ہی قبول ہوتی ہے جب دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بندے کی سب سے عظیم حالت یہ ہوتی ہے، ٹوٹا ہوا دل، روتی ہوئی آنکھیں، نماز میں صرف اللہ کو یاد کرنا، سجدے میں چھپا ہوا درد، اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے سب کچھ مانگنا اور اللہ کو اپنے دل کا حال سنانا۔ جب بندہ سچ میں روتا ہے تو نہ الفاظ بولتے ہیں اور نہ زبان، صرف دل کے اندر سے ایک پکار نکلتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب عرش کا مالک کن فرما دیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے، مگر وقت تمہارا نہیں اللہ کا ہوتا ہے۔ دعا فوراً بھی قبول ہو سکتی ہے اور کچھ عرصے بعد بھی۔ اگر بندہ حال کی تکلیف کو دیکھ کر دعا کرنا چھوڑ دے تو وہ اپنے نصیب کا دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میں اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ نے دعائیں قبول ہونے کا وعدہ کیا ہے، پر وقت کا وعدہ نہیں کیا، کیونکہ وقت کا مالک صرف اللہ ہے۔ تم رو رہے ہو کہ اللہ نے ابھی تک میری دعا قبول نہیں کی، مگر اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر تمہیں اتنا دوں گا کہ تم سجدے میں شکر کرتے ہوئے رو پڑو گے۔ تیسری بات، کبھی اللہ تمہیں سب کچھ اس لیے بھی نہیں دیتا کیونکہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دنیا میں وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو انہیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ سے پھر دور ہو جاتے ہیں اپنی چیزیں ملنے کے بعد۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ روک لیتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے اگر میں اسے سب کچھ دے دوں تو یہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اگر اللہ تمہاری ہر دعا فوراً قبول کرنے لگے تو تم دعا سے دور ہو جاؤ گے، رو کر مانگنا چھوڑ دو گے، راتوں میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دو گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب رہو، اور بندہ صرف تب قریب ہوتا ہے جب اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور اسے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ چوتھی بات، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، ہر دعا کا بدلہ ملتا ہے، چاہے دنیا میں ملے یا آخرت میں۔ حدیث میں ہے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اتنے بدلے ملیں گے کہ وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ قیامت پر وہ بدلہ اتنا عظیم ہوگا کہ بندے کا دل پھٹ جائے۔ اللہ دعا کے بدلے میں جنت کے درجے دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، عذاب روکتا ہے اور مصیبت ختم کر دیتا ہے۔ پانچویں بات، اللہ تمہاری دعا کو روک کر تمہیں برباد نہیں کر رہا، بچا رہا ہے۔ ہم لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ پورا انجام دیکھ رہا ہے۔ کبھی بندہ کسی چیز کو ملنے کے لیے رو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ چیز مل گئی تو یہ بندے کو دین سے دور کر دے گی، یہ بندے کو مجھ سے دور کر دے گی اور وہ پہلے کی طرح دعا نہیں کرے گا۔ اللہ وہ چیز دیتا ضرور ہے جو بندے کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن پہلے اس بندے کو مکمل اپنا کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب سے ہی مانگنا سیکھے، کسی اور سے مانگنا نہ سیکھے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ بھی جائے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، تو یہ بالکل نہیں سوچنا کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنا کبھی بھی بند نہیں کرنا۔ رکو مت، ٹوٹ کر مانگتے رہو، جس دن اللہ تمہیں دے گا باعزت، بے حساب، بنا درد کے، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے دیر نہیں کی، اللہ نے تو بہترین وقت چنا ہے تمہارے لیے۔ آخر میں دعا کریں، یا اللہ جو لوگ
یہ بیان سن رہے ہیں ان کے دل کی ہر دعا قبول فرما، ان کی تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کے روٹے ہوئے نصیبوں کو خوشیوں میں بدل دے، اور انہیں ایسی چیزیں عطا فرما جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔